اسرائیل اپنی تمام تر بربریت، سفاکیت اور فرعونیت کے ساتھ غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف بھرپور تشدد زدہ کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو ان کے بچے کچے وطن سے بے دخل کرنا یا پھر صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ دوستو، میں ہوں فہیم گلستان ملک اور آج ہم بات کریں گے فلسطین کی موجودہ صورتحال اور اس کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ کیوں، کب اور کیسے شروع ہوا، یہ صرف ان پچھلے 1-2 ماہ کی بات نہیں، یہ کئی صدیوں کی تاریخ ہے۔ دوستو، اس تمام بے حسی کے باوجود فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں اس بربریت کے مقابلے پر۔ وہ اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن وطن کو قربان کرنے پر تیار نہیں۔ پوری دنیا اس بربریت کو دیکھ رہی ہے اور اس کی ملامت و مذمت تک ہی محدود ہے، اور اسرائیل کے کان پر تو دوستو جوں تک نہیں رینگتی۔ پچھلے کئی ماہ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور غزہ ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، جہاں فلسطینی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی استقامت نے اسرائیل کو ایک بھوکے بھوکلائے ہوئے کتے کی مانند کر دیا ہے جو ہر دوسرے شخص پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اسی بوکھلاہٹ میں اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر میزائل داغ دیے، جس کے نتیجے میں 2 جرنیلوں سمیت ایران کے پاسداران انقلاب کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایران نے اقوام عالم کو خبردار کیا کہ وہ اس حملے کی سزا اسرائیل کو ضرور دے گا، اور پھر ایران نے اسرائیل پر درجنوں ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے کسی رکن پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی انفرادی یا اجتماعی دفاع کے موروثی حق کو تسلیم کیا گیا ہے، جب تک کہ سلامتی کونسل ایسے اقدامات نہ کرے جو بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا خطے میں امریکہ سے عسکری طور پر الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر واشنگٹن نے اس کے خلاف یا اس کے شہریوں کے خلاف یا اس کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف کوئی بھی فوجی کارروائی شروع کی تو تہران متناسب رد عمل کا اپنا موروثی حق استعمال کرے گا۔ ایرانی حملے کے بعد اقوام متحدہ کا اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا، جس کے جواب میں ایران نے اپنے موروثی حق کا حوالہ دیا، اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایرانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو بتایا کہ ان کے ملک نے اسرائیل پر حملے میں صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور حملے میں احتیاط برتی گئی تاکہ کشیدگی کے امکانات کو کم کیا جا سکے اور شہریوں کو نقصان نہ ہو۔ دوستو، دنیا اس وقت ایک اور جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اقوام عالم کو نہایت سوچ سمجھ سے کام لیتے ہوئے فلسطینیوں پر ہونے والے جبر اور مظالم کو روکتے ہوئے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے۔ کئی ہزار سال گزر گئے، سرزمین فلسطین پر اپنا تسلط رکھنے کے لیے کئی بڑی قوتوں اور سلطانوں نے کئی لڑائیاں اور جنگیں لڑیں اور اس خطے پر اپنی حاکمیت قائم کی۔ دور حاضر یا قریب میں فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا، لیکن پہلے جنگ عظیم کے دوران برطانوی راج یہاں نافذ ہوا۔ برطانوی راج میں فلسطین میں 78% مسلمان، 11% یہودی اور 10% مسیحی آباد تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد زائنزم کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی، اور اس کا مقصد یہودیوں کی فلسطینی میں آباد کاری تھی۔ یہودی کئی صدیوں سے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کی آرزو لیے بیٹھے تھے۔ سن 1920 سے 30 کے درمیان ہزاروں یہودی یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر اپنی جانیں یورپ سے بچا کر یہاں پہنچے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، یہودیوں کی آبادی بڑھتے بڑھتے مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان حالات کشیدہ کرنے پر اتر آئی، اور اتنے حالات کشیدہ ہوئے کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک برطانوی کمیشن قائم کیا گیا، جس نے یہ تجویز دی کہ فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا جائے۔ اس تجویز کو فلسطینیوں نے بری طرح رد کیا اور علاقے میں
کشیدگی اور فسادات بڑھ گئے۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ، جسے ہر کوئی جانتا ہے، کے بعد یہودی ریاست کا قیام کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 1948 میں برطانیہ نے اقوام متحدہ پر دباؤ بڑھایا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس تقسیم کے تحت 56% فلسطین پر یہودی ریاست کا وجود عمل میں لایا جائے گا، جبکہ 43% پر عرب ریاست ہوگی، اور بچ جانے والے علاقے جس میں یروشلم بھی شامل تھا عالمی اداروں کے زیر انتظام رہیں گے۔ جنرل اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی، جسے یہودیوں نے تو تسلیم کیا، لیکن عرب ممالک نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے اگلے ہی سال اسرائیل نے پہلی یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد 5 عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، جسے اسرائیل اپنی جنگ آزادی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور فلسطینی اسے کھلی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے، اور وہ فلسطین چھوڑ کر اردن، لبنان اور شام میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ 1948 کی جنگ کے بعد اسرائیل 78% فلسطین پر قابض ہو چکا تھا، اور فلسطینی مسلمان باقی بچے 22% حصے پر آباد رہے، اور یہ حصہ بھی مشرقی اور مغربی یروشلم کے درمیان بٹا رہا۔ یروشلم کی طرف کا حصہ اردن کے زیر اثر رسوخ میں رہا، جبکہ غزہ کی طرف مصریوں کا کنٹرول رہا۔ اور 1978 کی جنگ میں اسرائیل نے مصری اور اردنی کنٹرول کو ختم کر دیا اور پورے علاقے پر فوجی قبضہ کر لیا۔ دنیا کے کئی ممالک نے اس کی مخالفت کی۔ اسرائیل کے حامی ممالک نے فلسطینی رہنماؤں پر دباؤ بڑھایا کہ وہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کریں، اور پھر آگے چل کر یاسر عرفات نے اس تقسیم کو مانتے ہوئے فلسطین کی آزادی کا اعلان کیا۔ دوستو، یہ آزادی ایک علامتی آزادی ہی رہی۔ کئی برس گزر گئے، یہ حالات بد سے بدتر ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل ہر بار ایک نیا مطالبہ یا تجویز پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور فلسطینی اور مارے جاتے ہیں، اور آج بھی ان کا قتل عام جاری ہے۔ فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ اس زرزمین پر یہودی قابض ہیں، اور کبھی نہ کبھی وہ اپنا پورا وطن دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔